بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأہل بیتہ الطاہرین الطاہرین وأصحابہ المنتجبین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ السلام فی نهج البلاغہ اول الدین معرفۃ الجبار اول الدین معرفته وکمال معرفته تصدیق به نهج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے جس میں امیر المؤمنین نے توحید کی گفتگو کی ہے اور یہ گفتگو آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے کہ امیر المؤمنین نے خطبہ اول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد توحید کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی توحید کے ذکر میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا اور اللہ کی خلاقیت کا تذکرہ اور اس کے بعد اب جو ذکر آیا ہے وہ ملائکہ سے متعلق ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے فَمَلَأَهُنَّ أَطْوَارًا مِّن مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ وَالسَّابِحُونَ لَا يَتَزَايَلُونَ وَالْمُسَبِّحُونَ لَا يَسْعَمُونَ لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعَيْنِ وَلَا سَحْبُ الْعُقُولِ ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلف بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم والمعرفة من السماء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ناقصة دونه أبصارهم متدفئون تحته بالأجنحة مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأسطار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ولا يأتونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر۔ اس میں ملائکہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور قرآن مجید نے بھی بے شمار آیات میں ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فاتر میں آپ دیکھیں، دیگر سورتوں میں آپ دیکھیں، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، ملائکہ کا تذکرہ جا بجا آیا ہے اور ملائکہ سے درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ ملائکہ کی پر ایمان لانے کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، جیسے ایک کتب پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے ملائکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ملائکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں، انہیں بندہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ وہ خاص مخلوق ہے اللہ کی کہ جو اللہ سے مقرب بارگاہ ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں ملائکہ جن کی مختلف اصناف ہیں، کچھ ملائکہ وہ ہیں جو حاملان عرش الہی ہیں، جو کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو معمور ہیں مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف کاموں پر معمور کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملائکہ وحی لانے والے بھی ہیں اور جو ہے جن کے ذریعے سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کے ملائکہ اور
مختلف قسم کے ملائکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں ارشاد یہی ہے کہ اس آج کے اس بیان میں امیر المومنین کا یہ طویل خطبہ، بہت کافی طویل خطبہ ہے، خطبہ توحید، فَمَلَاهُنَّ أَطْوَارًا مِّن مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ فَمَلَاهُنَّ أَطْوَارًا، انہیں مختلف ملائکہ سے بھر دیا، طرح طرح کے فرشتوں سے جو ہے نا آسمانوں کو بھر دیا۔ ان فرشتوں میں کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو سجود میں ہیں، جو برسر سجود ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، جو رکوع میں ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے۔ کچھ ان میں برسر سجود ہے جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع کرتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے، جو سیدھے نہیں ہوتے ہیں، حالت رکوع میں ہے تو حالت رکوع میں رہتے ہیں، حالت سجود میں ہے تو جو حالت قیام میں ہے وہ حالت قیام میں رہتے ہیں، وہ رکوع نہیں کرتے۔ اس طرح کے ملائکہ ہیں جو رکوع میں ہے تو سیدھے نہیں ہوتے۔ کچھ صفیں باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، جن سے کہا گیا ہے کہ آپ اس جگہ پر رہیں تو اسی جگہ پر وہ رہتے ہیں، اس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتائے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی پیدا ہوتی ہے، نہ ان پر نسیان اور غفلت طاری ہوتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کچھ وہ فرشتے ہیں جو اطاعت گزار ہیں، فرشتوں کی ایک صنف وہ ہیں جو اطاعت گزاروں کی صنف ہے، جو سجدہ گزاروں کی صنف ہے، رکوع کرنے والوں اور قیام کرنے والوں کی صنف ہے، جو عبادت گزار ہے۔ ایک وہ صنف ہے کہ جو صنف وہ ہے جو صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں، جو حکم کے منتظر ہیں، جن کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جن کے بدنوں میں جو ہے سستی کاہلی نہیں پیدا ہوتی، نسیان طاری نہیں ہوتا، غفلت طاری نہیں ہوتی ہے نا۔ اور کچھ ان میں ایسے ہیں، اب ایک اور قسم ملائکہ ہے نا، یہ وہ قسم ہے کہ جو حاملان وحی ہے، ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین ہیں، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے مامور کیے گئے ہیں، کہ زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ وحی پہنچانا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ پیغام الہی کو پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ یہ امین ہے، یعنی اس میں وہ تصرف نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ اس میں ملاتے نہیں ہیں، اور اپنی طرف سے ان میں جو ہے نا کوئی چیز کا اضافہ نہیں کرتے، یہ امین وحی ہے کہ جیسا پیغام اللہ نے دیا ہے ویسے ہی پیغام یہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی عظمتوں کی طرف نشاندہی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی عظمتیں ان کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، کہ یہ جس طرح سے ہم زمین آسمان کو دیکھ کر ہم پہ ہیبت طاری ہوتی ہے، اگر ہم ایک فرشتے کو دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ ہیبت طاری ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی عظمتوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایک دو فرشتے نہیں ہیں، جیسا ہوا کے سامنے ہم ٹک سکتے ہیں، ہیبت ہوا کو ہم کے سامنے ہیبت ہم پہ طاری نہیں ہو جاتی جب ہوائیں چلتی ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے تو ہم پہ کیسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ سیلاب کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کتنی عجیب ہیبت طاری ہوتی ہے جب سیلاب آتا ہے، جس وقت طوفان آتے ہیں، طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، جس وقت شدید بارش ہوتی ہے، تیز ہوائیں
کس طرح سے ہم پہ ہیبت طاری کر دیتے ہیں. تو جب ہم سیلاب کی تصویر نہیں دیکھ سکتے، جب ہم ہواؤں کے جھکڑ اور طوفانی ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم کس طرح سے ملک کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ ان کی ہیبت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. بجلی جب ٹوٹ کے گرنے لگے تو کیا ہم بجلیوں کی کڑک کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب اللہ کی وہ عظمتیں ہیں کہ جب وہ اپنی حقیقی شکل میں آ جائیں تو کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا. اس کی ہیبت دلوں کو جو ہے وہ مسحور کر دیتی ہے. اچھا، خود فرشتے وہ ہیں جو عظمت الہی کے سامنے کانپتے ہیں. فرشتوں کے سامنے ہم کانپتے ہیں اور فرشتے عظمت الہی کے سامنے کانپتے ہیں. بہرحال بہت گفتگو ہے فرشتوں کے بارے میں. امیر المومنین ان کی اقسام بیان کریں. ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کی قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو رسولوں کی طرف پہنچانے والے ہیں. کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں. کچھ کرامن کاتبین ہیں. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے جو تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں. کچھ حساب و کتاب لکھنے والے فرشتے ہیں. ایسا نہیں کہ فرشتوں کی ایک ہی قسم ہے، یعنی صرف ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ فرشتے وہ ہیں ایک ہی قسم ہمارے ذہن میں، یعنی جو سجدے میں ہیں وہ رکوع میں نہیں جاتے، جو رکوع کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ ٹھیک ہے، یہ ایک قسم ہے، مگر یہی قسم نہیں ہے بلکہ مختلف اصناف و اقسام ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو حساب و کتاب پر معمور کیے گئے، جن کا کام جو ہے جو کرامن کاتبین ہیں، جن کا کام اعمال لکھنا ہے، حساب و کتاب لکھنا ہے، جن کا کام دفتروں کو پر کرنا ہے. وہ خطرے خطرے کا حساب، ذرے ذرے کے اعمال لکھتے اور آسمان سے برسنے والے ہر خطرے کا حساب لکھتے ہیں. ان کا کام حسابات اور کتابات لکھنا ہے. اور وہ اعمال کی کاتب ہیں، بندوں کے اعمال بھی لکھتے ہیں. ایک بندہ نہیں، ہزاروں بندے، اور ایک بندے کی ہر حرکتوں کو لکھتے ہیں. بندوں کے نگہبان بھی ہے، بندوں کے نگہبان بھی ہے. یہ سب اقسام ہیں کہ بندوں کو جو ہے موت سے بچاتے ہیں، مختلف حالات سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ محافظین نہ ہو تو کیا ہوگا انسان کا؟ یہ جو انسان کمزور خلق کیا گیا ہے. کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے. ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں. عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سراپردے حائل ہیں. وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفتیں طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھیرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک مختصر سا ترجمہ ہے، لیکن اس کے پیچھے مختلف تفسیریں ہیں. خود ملائکہ کے بارے میں مختلف گفتگو ہے کہ ملائکہ کا جسم کیسا ہے. مفکرین نے، فلاسفہ نے الگ گفتگو کی ہے، متکلمین نے الگ گفتگو کی ہے، مختلف مفکرین نے مختلف اعتبار سے گفتگو کی ہے. اکثر متکلمین یہ کہتے ہیں اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ملائکہ جسم میں نوری رکھتے ہیں. جسم میں نوری رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جسم ضرور رکھتے ہیں لیکن جسم لطیف رکھتے ہیں. ہم لوگ جسم کثیف رکھتے ہیں، جسم غلیظ رکھتے ہیں. یعنی ہمارا جسم شعور ایسا ہے کہ جس کا وزن ہے، ایسا میٹر ہے جس میں وزن پایا جاتا ہے. طول و عرض و عمق صرف
شکل نہیں ہے بلکہ میٹر بھی ہے اور وزنی میٹر ہے. تو کہتے ہیں جسم ہے لیکن جسم میں کثیف نہیں، جسم میں لطیف ہے. جیسے نور کا جسم ہے، یہ جو نور ہے نا، یہ جو ہے مادی نور ہے، معنوی نور نہیں ہے، مادی نور ہے، میٹر ہے نا، یہ بھی ایک میٹر ہے. لیکن یہ وہ میٹر ہے، یہ وہ مادہ ہے جو لطیف ہے. جیسے آگ بھی لطیف ہے، جس میں لطیف ہے، آگ جس میں لطیف ہے، نور جس میں لطیف ہے. آگ ایک ایسا جسم ہے جو لطیف ہے، ہلکا ہے، اونکھ نہیں ہے، شکل ہے لیکن جو ہے جسم بھی ہے، لیکن وہ جسم جس میں لطیف ہے، جس میں کثیف نہیں ہے، وزن نہیں رکھتا ہے، ہلکا وجود ہے، لطیف ہے، نازک ہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ ملائکہ جیسے جنات کو جو ہے نا آگ کی مخلوق کہتے ہیں، ناری مخلوق کہتے ہیں، ویسے ملائکہ کو نوری مخلوق کہتے ہیں. نوری مخلوق ہے، اس لیے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. جو غذا کی ہم کو ضرورت ہے ویسے غذا کی ان کو ضرورت نہیں ہے. پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی. جسم بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، جسم نہیں رکھتے ہیں بلکہ مجردات ہیں. مجردات ہیں یعنی اصل مادہ میٹر نہیں رکھتے، جیسے عقل میٹر نہیں رکھتی ہے، مجرد ہے. جسم کو میٹر کہتے ہیں، عقل جو ہے نا مادی نہیں ہے، عقل مجرد ہے. اس طرح سے عقول مجردات میں سے ہے، اسی طرح سے ملائکہ کو مجردات میں شمار کیا جاتا ہے. مادے اور میٹر سے ان کا کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ ان کی ساخت کے بارے میں. پھر ملائکہ پہ ایک اور گفتگو ہے کہ ملائکہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے. ملائکہ اگر غیر معصوم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ملائکہ سے گناہ ہو سکتا ہے. تو کہنا ہے کہ ملائکہ معصوم ہوتے ہیں. علماء کا کہنا ہے کہ ملائکہ معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. اچھا اگر ہم یہ مانیں کہ ملائکہ سے گناہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا فضیلت ہوگی کہ جب ملائکہ سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ گناہ کا مادہ جو شہوت ہے وہی ان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ گناہ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے کہ گناہ نہیں کر سکتے، شہوت نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خطا تو ہو سکتی ہے. وہ خطا کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ مختار ہیں. دیکھیں، معصوم ہے مگر معصوم میں مجبور نہیں ہے، معصوم میں مختار ہے، اختیار رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں. کوئی اور خطا کر سکتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، خطا پر اختیار رکھتے ہیں. مختار تو ہے نا، اپنے اعمال میں مختار ہے. یعنی ملائکہ مجبور محض مخلوق کا نام نہیں ہے بلکہ ملائکہ کو مختار کہا جاتا ہے کہ ملائکہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ملائکہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے. ملائکہ چاہتے تو کہتے کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. یعنی سجدہ کرنے پر مجبور تو نہیں تھے نا ملائکہ. کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے ملائکہ جب میں جو مجسم آدم میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جا رہا ہوں. تو سجدہ کرنے میں آیا ملائکہ مختار تھے یا ملائکہ مجبور تھے کہ سجدہ کرنے پر مجبور تھے کہ ان کو کرنا ہی پڑتا؟ وہ معصوم ہے انہیں تو عصمت انہیں مجبور نہیں کرتی ہے. عصمت تھی لیکن عصمت مجبور نہیں کرتی ہے.
عصمت مختار تھی، عصمت مجبور نہیں تھی. معصوم تھے لیکن وہ معصوم مجبور معصوم نہیں تھے بلکہ مختار معصوم تھے. یعنی اگر وہ چاہتے اگر تو کہتے ہم سجدہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن سجدہ کرنے پر مجبور نہ ہونے کے باوجود بھی سجدہ کیا، یعنی اختیار سے سجدہ کیا ہے، اجبار میں سجدہ نہیں کیا ہے. لہذا ملائکہ جو ہے محترم اور مکرم ہوتے ہیں. تو اس طرح سے خطا ان سے سرزد ہونے کا امکان تو ہے کیونکہ اختیار ہے، لیکن نہیں کریں گے یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن وہ مجبور نہیں. تو یہ ملائکہ کی اور پھر اور بھی گفتگو ہے ملائکہ کے بارے میں، لیکن میں ان تمام پہلوؤں پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. لیکن جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ سارے ملک ایک جیسے ہیں. ہم جیسے اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں کہ ملک یعنی سب ہمارے نزدیک ایک ہی ہیں. ملائکہ یعنی ایک صرف سمجھتے ہیں، ملائکہ کو ہم ایک صرف سمجھتے ہیں نا. ملائکہ صرف نہیں ہے بلکہ ملائکہ ملک، لفظ ملک جنس کا نام ہے، لفظ ملک صرف کا نام نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیا مطلب ہے، جنس ہے لفظ ملک، جنس ہے لفظ ملک صرف نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف ایک جیسی ہوتی ہے، جنس کے اندر کئی اصناف آ سکتے ہیں. یوں آپ سمجھیں، مثال کے طور پر حیوان صرف کا نام نہیں ہے، حیوان جنس کا نام ہے. اور اس جنس حیوان میں گھوڑے بھی آتے ہیں. گھوڑے کی اصناف ہے، گھوڑا ایک صرف کا نام ہے جس کے تحت ہزاروں گھوڑے آتے ہیں. عربی گھوڑے ہیں، اجمی گھوڑے ہیں، ہندوستانی گھوڑے ہیں، پاکستانی گھوڑے ہیں، امریکی گھوڑے ہیں. تو گھوڑا ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ایک صنف ہے گھوڑے کی، مختلف افراد ہیں. صنف کے نیچے فرد ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، صنف کے نیچے افراد ہوتے ہیں. اور صرف ایک نو کہا جاتا ہے، نو ایک گھوڑے کی نو. تو گھوڑا بھی حیوان ہے، گدھا بھی حیوان ہے، اونٹ بھی حیوان ہے، ہاتھی بھی حیوان ہے، چونٹی بھی حیوان ہے، بھیڑیا بھی حیوان ہے. حیوان میں چرند بھی ہے، حیوان میں پرند بھی ہے، حیوان میں جو ہے سمندری مخلوق بھی ہے. ہر جاندار کو ہم حیوان کہتے ہیں، جان رکھنے والے کو جانور کہا جاتا ہے. جانور جان رکھ، اسی لیے انسان بھی جو ہے نا جانور میں آتا ہے. یعنی جو جان رکھے جانور، حیوان یعنی حیات رکھنے والا زندہ مخلوق. جو زندہ مخلوق میں انسان بھی، اس لیے انسان کو بھی حیوان کہا جاتا ہے. یعنی انسان ایک صنف ہے حیوان کی، گھوڑا ایک صنف ہے حیوان کی، گدھا ایک صنف ہے حیوان کی. اس صنف میں ہزاروں افراد آتے ہیں. جیسے انسان ایک نوع انسانی ہے، نوع انسانی میں ہزاروں افراد آتے ہیں. جیسے محمد، باقر، جعفر، حسن، ان تمام جو ہے یہ تمام افراد ہیں جو صنف انسان کے تحت آتے ہیں. ایک صنف ہے گھوڑا، ایک صنف ہے اونٹ، ایک صنف ہے جو ہے وہ ہاتھی، اس کے نیچے ہزاروں ہاتھی آتے ہیں نا. تو یہ ہے جنس کے نیچے انواع آتے ہیں، جنس کے نیچے جو ہے وہ اصناف آتے ہیں، اصناف کے نیچے افراد آتے ہیں. تو ملک جو ہے وہ جنس کا نام ہے، ملک صرف کا نام نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ملک صرف کا نام ہے، صرف کے تحت ہزاروں ملک ہوتے ہوں گے اور ہر ملک ایک جیسا ہوتا ہوگا. جیسے انسان ہے، انسان جو ہے ایک نوع انسان ہے، حسن، جعفر، محمد سب ایک جیسے ہیں، سب انسان ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ملک ایک صرف ہے جس کے تحت ہزاروں جو ہے افراد ہیں، ہر فرد اپنی الگ خصوصیت رکھتا ہوگا، لیکن جو ہے یہ سب کے سب ایک صنف ملک ہے. تو ملک ایک صنف نہیں ہے، ملک میں اصناف ہیں، مختلف اصناف ہیں. اچھا، مختلف اصناف ہیں اور ان کے پاس کا ہر فرد ایک فرد نہیں ہے بلکہ خود ایک نوع ہے. ہر ملک ایک نوع ہے. جیسا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جس کا پیر اگر زمین میں ہے تو اس کا سر آسمان کی بلندیوں پر ہے.
اس کے یعنی ایک سرا اس کا زمین پر ہے تو دوسرا سرا ان کا عرش سے آگے بڑھتا ہوا ہے، یعنی زمین کی وسعتیں انہیں جکڑ نہیں سکتی، اس سے وہ پرے ہے۔ اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے دنیا میں ہم اس کی خود مثال کے طور پہ فضا ہے، ہوا ہے۔ ہوا کہاں سے کہاں تک ہے؟ ایک ہوا تو ایک مخلوق ہوتی ہے۔ ہوا کہاں سے کہاں تک ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک ہوا آپ کو ملے گی۔ آپ پلین میں بیٹھ کے جائیے، ہوا ہی ہوا ملتے جائے گی۔ ایک مخلوق ہے ہوا۔ پانی ماں ایک مخلوق ہے جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کتنی دور تک جائے۔ اسی طرح سے آپ زمین کو لیجیے، ایک مخلوق ہے، ستارہ ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کتنا بڑا، ایک مخلوق کتنا بڑا ہے۔ ہماری زمین سے کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، جو ایک ستارہ ہمارے کئی سو زمین کے برابر ہوتا ہے۔ تو ایک ستارہ ہے، ایک مخلوق ہے جو کہاں سے کہاں تک ہے۔ خود زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، یہ ایک۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک ملک اتنا بڑا ہے، آپ ملائکہ ہیں، ایک ستارہ نہیں، آسمان پہ ہزاروں ستارے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایک ملک نہیں ہے، ہزاروں ملک ہیں، لاکھوں ملک ہیں۔ ایک ملک اتنا بڑا ہے کہ جس کا ایک سرا یہاں پر ہے تو دوسرا سرا عرش سے بلند ہے۔ اس کی وسعتیں، اس کا طول و عرض اس قدر بڑا ہے کہ اسے جو ہے جکڑا اور قید نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک ملک کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ملک کا تصور آپ جو ہے نہ زمین اور ستاروں سے کر سکتے ہیں، نہ کہکشانوں سے کر سکتے ہیں۔ کوئی ستارہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا ملک ہو سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتیں انہیں گھیر نہیں سکتی، وہ ایک ملک ہے۔ ایسے کتنے ملک ہیں، اور ہر ملک علیحدہ مخلوق ہے، ایک ملک علیحدہ مخلوق ہے۔ خود ایک دنیا ہے، ایک ملک نہیں ہے، ایک کائنات ہے، ایک وسیع کائنات ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ایک وسیع کائنات ہے، وہ خود ایک کائنات ہے۔ جبرائیل ایک فرد کا نام نہیں ہے، جبرائیل خود ایک بہت بڑی کائنات کا نام ہے۔ جبرائیل ایک بہت بڑی کائنات کا نام ہے، ایک ایسے عظیم وجود کا نام ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی شکل میں آ جائے تو اس کے سامنے ملائکہ ہیبت کھا کے گر جاتے ہیں، اور یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی انسان ہوتا ہے اور انسان ہیبت ملک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کتنا عظیم انسان کیوں نہ ہو، کتنا قدرت مند انسان کیوں نہ ہو، ایک سیلاب کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور جب طوفانی ہوائیں چلے تو کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں ٹھہر جائے۔ جو ٹھہر جائے وہ کتنا عظیم ہے۔ طوفان کے سامنے جو ٹھہر جائے، سونامی کے سامنے جو بہہ نہ جائے، وہ کتنا بڑا انسان ہے، اس کی ہیبت۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ جو میں نے مثال دی یہ بہت چھوٹی مثال ہے اس ہیبت کے مقابلے میں جو ملک کی ہے، اس لیے کہ یہ بہت چھوٹی مخلوق ہے، یہ ہوائیں بہت چھوٹی ہے اس ملک کے سامنے۔ یہ سیلاب، یہ دنیا، یہ بہت چھوٹی کائنات ہے، اس کائنات کے مقابلے میں جو ملک کی وجود کے اندر پائی جاتی ہے، ایک ملک کے وجود کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان میں جو رتبے ہیں، اصناف ہیں، اور ان میں جو جبرائیل امین جیسے جو فرشتے ہیں ان کی ہیبتوں کا مشاہدہ۔ یہی تو بات ہے عزیزان گرامی کہ میں ان روایات کو نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو روایات ملائکہ کے بارے میں ہیں، اگر آپ سنیں تو اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ کیسے ممکن ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اولو العزم رسول بھی ملائکہ کے سامنے، جبرائیل امین کے سامنے لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔
लज्जा और अंदाम हो जाते हैं। यही वजह है कि नबी और रसूल का जो फर्क बयान किया गया है, वो फर्क ये बयान किया गया है कि नबी वो है जो मलक का मुशाहिदा नहीं कर सकता है, हैबत मलक का बिल मुशाफिहा वो वही नहीं अक्स कर सकता है। अगर वो अगर मलक पैकर की शक्ल में असल शक्ल में आ जाए, उसकी हकीकती शक्ल को कोई भी नबी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गश खा के गिर जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन रसूलों को ये कहा गया है कि उलुल अज़्म रसूल हैबत तो तारी होती है, लेकिन वो मुशाफिहा अक्स कर सकता है। हैबत तारी होने के बावजूद भी वो अक्स करने की सलाहियत रखता है। नबी तो वो है जो अक्स कर ही नहीं सकता है, जो मुशाफिहा मलक से वही नहीं ले सकता, असलन नहीं ले सकता है, गश की बात ही नहीं है, ले ही नहीं सकता है, हैबत की बात ही नहीं है, थरथराहट की बात ही नहीं है। थरथराहट और कपकपाहट तो अलग चीज है, असलन ले ही नहीं सकता है, देख ही नहीं सकता है उसको। ये तो चैप्टर बंद हो गया है, अनबिया का चैप्टर बंद हो गया है, जो वही को अक्स ही नहीं कर सकते बिलमुशाफिहा जिब्रील अमीन से। रसूल अक्स कर सकते हैं, रसूल अक्स कर सकते हैं, लेकिन हर रसूल को कपकपाहट होती है, जिसकी वजह से अहले सुन्नत की रिवायत में वारिद हुआ है, क्योंकि उलुल अज़्म रसूल भी पर भी हैबत तारी होती है, और यह हैबत का तारी होना उनकी अजमतों को कम नहीं करता है। हैबत इस कदर खतरनाक है कि उसके सामने, सिर्फ उस रोग के सामने अगर ये थरथराहट अगर आती है तो कोई ऐब नहीं, क्योंकि वो जलालत परवरदिगार ने उन्हें दी है, वो जलालत उनकी अपनी नहीं है, अज़मत खालिक है। यानी क्या आप सूरज अगर नौके नेज़ा पर आ जाए, क्या उसके सामने आप ठहर सकते हैं? सूरज के सामने, सूरज जब इतनी बुलंदी पर होता है तो धूप में ठहर नहीं सकते, हर इंसान झुलस जाता है, बर्दाश्त कर सकता है, आंखें मिला सकता है सूरज से? अगर सूरज आपके सामने आ जाए, उतनी बुलंदियों पर है कि साइंसदान कहते हैं कि इतनी बुलंदी पर है कि चांद तो बहुत करीब है, सूरज बहुत दूर है। ये तो साइंसदानों का कहना है। उस सूरज को अगर आपके सामने ठहरा दिया जाए, आपके घर में आ जाए वो सूरज, आप हो और सूरज की हरारत हो, बर्दाश्त कर सकते हैं? सूरज मामूली चीज है मलक के सामने। वो मलक जो सूरज जैसे हैं उन्हें तो बहुत छोटा समझा जाता है। जिब्रील उन तमाम के उस्ताद हैं, उन सबसे बड़े हैं जिनके आगे कोई जा नहीं सकता है। वो मुकर्रब तरीन मलक है, उनसे करीब कोई नहीं है। वो फरिश्ते वही है, वो फरिश्ते इल्म है, वो हामिले इल्म है। और हामिले इल्म किसे कहते हैं? जिसके पास थोड़ा सा इल्म होता है, उसका करिश्मा जो इंसान के पास अगर इल्म आ जाए तो इल्म ऐसा जौहर दिखाता है कि चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्किस को लेके आता है। इल्म वो ताकत का नाम है। जब इंसान के अंदर आ जाए तो वो करिश्मा दिखाता है। तो अगर इल्म, ये इल्म है ना जिसकी वजह से आज इतने राकेट बन रहे हैं, ये इल्म जब भेड़ियों के पास आ जाता है तो हजारों इंसानों को भस्म कर देता है और राकेट बना लेता है इंसान, है ना। जब ये इल्म जब मलक के पास आता है तो वो इल्म मलक के पास आकर क्या करिश्मा दिखाता है, इसका तसव्वुर हम और आप नहीं कर सकते। जब ये बात है तो सिवाय हुजूर सरवरे कायनात के, और ये भी शिया रिवायतें इस्तिस्ना कर रही है, ये बात भी याद रखिए, वरना अहले सुन्नत की रिवायतें तो खुद हुजूर को भी इस्तिस्ना नहीं करती हैं मलक के सामने, तो और रसूलों की क्या बात है? उलुल अज़्म रसूलों की तो बात छोड़िए, अहले सुन्नत तो कहते हैं कि खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जिब्रील पहली मर्तबा नाज़िल हुए तो उन पर कपकपाहट तारी हो गई और इतनी हैबत तारी हुई कि उन्हें जो है वो कंबल उड़ाना पड़ा। ये हुजूर के लिए कहा जाता है कि कुछ दिन तक हुजूर पर ऐसी कपकपाहट तारी रही कि हुजूर भी लर्ज़ा बरंदाम हो गई। ये रिवायत है अहले सुन्नत की, लेकिन शियों की रिवायतें हुजूर को इस्तिस्ना करती हैं, सिर्फ हुजूर को इस्तिस्ना करती हैं, और हुजूर का इस्तिस्ना साबित है रिवायत से। हुजूर का मलाइका पर
افضل اور جبرائیل امین پر افضل ہونا اور خود جبرائیل کا یہ کہنا کہ لو دنوت انبلۃ لاحترقت، کہ حضور کو معراج ہوئی ہے انسانوں میں اولو العزم رسولوں میں جیسی معراج ہمارے نبی کو ہوئی ہے ایسی معراج کسی بشر کو نہیں ہوئی ہے. یہ استثناء ہے، ہمارے نبی بشریت میں استثناء وہ بشر ہے کہ جن کا جسم لطیف سے بھی کہیں آگے ہیں. مجردات بھی ہمارے نبی کے سامنے جو ہے لرزہ اور اندام ہے. ملک ہمارے نبی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب ہمارے نبی آگے بڑھتے ہیں تو جبرائیل پر سمیٹ لیتے ہیں اور اپنی حیبت کو سمیٹ لیتے ہیں. ان کی حیبت کے سامنے کسی کی حیبت کام نہیں کرتی. جب اصل حیبت مصطفیٰ اگر ظاہر ہو جائے تو پھر ملک کی حیبت بھی اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے. جب حقیقت محمدیت کا جلوہ جب نظر آ جائے تو پھر نور ملک بھی مان پڑ جاتا ہے اس نور کے سامنے. حقیقت ہم جو دیکھ رہے ہیں حقیقت محمدیت کا ہم مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں. دنیا نے حقیقت محمدیت نور محمدیت کا مشاہدہ نہیں کیا، کیونکہ نور جو ہے وہ جسم مادی میں لپٹا ہوا ہے، اسی لیے اس حیبت کا مشاہدہ. تو ملک بھی کبھی جسم انسان کے جسم میں آ سکتا ہے اور شکل انسان اختیار کر سکتا ہے، کہ جیسا کہ جناب مریم نے جب دیکھا کسی انسان کی شکل میں تو پھر یہ سمجھا کہ یہ انسان ہے، جبکہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ ملک تھا. ملک شکل بشر میں آ سکتا ہے، ملک مختلف اشکال میں آ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے انسان کا جسم، اگر ملک انسان کا جسم اختیار کر لے تو حیبت نہیں طاری ہوتی. بات ہے حقیقت ملک کی. یہ نہیں عرض کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کے پاس لپٹے ہوئے آتے تھے جبرائیل، کہ انسان کی شکل میں آتے تھے اور وہ گھبرائے. بات اس کی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کسی شکل میں آئے تو ہم بھی برداشت کر لیں، شکل میں آئے تو ہم بھی برداشت کر لیں، کہ ملک کسی شکل میں ہم پر نازل ہو جائے تو ہم بھی برداشت کر لیں، کہ وہ انسان کی شکل میں آ جائے تو انسان سے ہم نہیں حیبت کھائیں گے. شکل انسان سے ہم کہاں حیبت کرتے، لیکن شکل سیلاب بھی ایک شکل ہے، لیکن شکل سیلاب سے، شکل طوفان کی ایک شکل ہے نا، اس شکل سے ہم گھبراتے ہیں. بجلی کی شکل سے ہم گھبراتے ہیں، آگ کی شکل سے ہم گھبراتے ہیں، سورج کی شکل سے، دھوپ کی شکل سے ہم گھبراتے ہیں. یہ جب دھوپ آتی ہے تو ہم اس کے سامنے گھبرا جاتے ہیں. لیکن اصل ملک کی بات ہو رہی ہے کہ اصل جبرائیل اگر سامنے آ جائے، حقیقت جبرائیل کے ساتھ آ جائے تو کیا کوئی رسول برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے سوائے ہمارے نبی کے. ہماری روایتیں یہ کہتی ہیں کہ سوائے ہمارے نبی کے جو جبرائیل امین اگر وحی لے کے آتے تھے تو ہمارے نبی پہ کپکپاہٹ نہیں طاری ہوتی تھی. البتہ ہماری روایت یہ کہتی ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقیماً وحی نازل کرتا تھا تو ہمارے نبی پر بھی کپکپاہٹ طاری ہو جاتی تھی. اور یہ کپکپاہٹ کا طاری ہونا عظمت جلال پروردگار کے سامنے تھا، اور عظمت خدا کے سامنے تو رسول بھی لرزہ بر اندام ہے، اور رسول بھی لبیک کہتے ہوئے. اور جب مصلی میں ہمارے نبی بھی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تھے تو ہمارے ائمہ بھی جب مصلی پر آتے تھے تو ان میں بھی تڑاہٹ پیدا ہوتی تھی. اور یہ خالق کی عظمت کے سامنے خضوع و خشوع کا طاری ہونا یہ ان کی عظمت و جلالت میں اضافہ کرتا ہے، کم نہیں کرتا. اگر اللہ کے سامنے جلالت، اللہ کے کا خوف اگر کسی بندے پہ طاری ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت سے بھی ہم خوف زدہ نہیں ہیں تو یہ ہمارے لیے نقص ہے، عیب ہے، گناہ ہے. لیکن جو ہے انبیاء کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ فضیلتوں کی بات ہے کہ اللہ کی عظمت جب ان کے سامنے آتی ہے تو وہ ان کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے. اور یہ بات جو ہے خود ملائکہ کے اندر بھی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ثابت کیا ہے کہ ملائکہ بھی عظمت و جلال کے سامنے ان پر بھی اس جلالت کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور ان میں بھی خوف الہی
پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پہاڑ پتھروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہیہ سے گر جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خشیت الہی کے سامنے اگر کبکباہٹ طاری ہو اور تھرتھراہٹ اور لرزہ اور اندام ہو جائے تو یہ فضیلت کی بات ہے، جو ائمہ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ وقت میں سمجھتا بہت میں چاہتا تھا کہ اور جو ہے چیپٹر ختم ہو، وہ جناب آدم علیہ السلام کا ہے۔ اب جو بحث آ رہی ہے جناب آدم کی خلقت سے متعلق ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملائکہ کے بارے میں جو گفتگو آئی ہے وہ اسی تک ہم اکتفا کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کریں۔ سورہ فاتر میں اگر آپ پہلی اور دوسری آیتیں دیکھیں تو جو ہے انہیں رسول سے تعبیر کیا ہے، اور جو ہے وہ 2 جناح رکھنے والے، 4 جناح رکھنے والے، یعنی مختلف اصناف جو ہے ملائکہ کی بیان کی گئی ہے سورہ فاتر کی ابتدائی آیتوں میں، کہ یعنی کچھ دوہری قدرت کے مالک تھے، کچھ 54 قدرت کے مالک تھے۔ ایسے اصناف جو ہے ملائکہ کے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔